یہ 20 نومبر 1979 کو منگل کی ایک صبح تھی۔ یہ اسلامی سال کا پہلا دن تھا، یعنی یکم محرم۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے مقدس ترین مقام حرم کعبہ میں امام شیخ عبداللہ بن سدیل نے نماز فجر کے بعد سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے کچھ لوگ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت حرم شریف میں ہزاروں آدمی موجود تھے۔ حرم شریف پر حملہ آوروں کا سربراہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور کئی ہزار لوگوں کو یرغمال بنا لیا۔ انہوں نے بہت چال سازی کے تحت جنازوں کی چارپائیوں کے ذریعے اسلحے کی بڑی مقدار تہہ خانوں میں جمع کی ہوئی تھی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہوئی تب انہوں نے تمام دروازوں پر اپنے بندے کھڑے کر دیے اور دروازے بند کر دیے۔ پھر ایک فرد اٹھا اور اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ مہدی موعود، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد نام نہاد مہدی نے مائک پر اعلان کیا کہ میں اس دور کا مہدی ہوں، سب میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اس ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر اسلحے کے زور پر لوگوں سے بیعت کروانا شروع کر دی۔ ناظرین، یہ کئی صدیوں میں پہلا موقع تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ کسی کو باہر سے اندر اور اندر سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ حکومت نے اس خطرناک موقع سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، جو کہ پوری طرح ناکام ہو گئی۔ پھر سعودی حکومت نے اس وقت سوشل میڈیا بند کر دیا تاکہ یہ خبر وہیں تک محفوظ رہے اور صورتحال مزید خراب نہ ہو، لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ جب یہ خبر دنیا میں پھیلی کہ خانہ کعبہ پر دشمنوں کا قبضہ ہے تو مسلم ممالک میں غصے کی لہر دوڑ پڑی۔ اس بات کا مطالبہ کیا جانے لگا کہ خانہ کعبہ جیسی پاک جگہ سے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے۔ سعودی حکومت ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھی، کیونکہ وہ وہاں خون بہانے سے قاصر تھی۔ چونکہ اگر اسلحہ کا استعمال کیا جاتا تو وہاں پر موجود لوگوں کی جانوں کا مسئلہ تھا۔ سب سے بڑھ کر خانہ کعبہ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے جس مہارت اور تجربے کی ضرورت تھی، اس سے سعودی فوج محروم تھی۔ دوستو، اس وقت سعودی حکومت کا فرینچ حکومت کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا، جس کی بنا پر فرینچ فوج نے سعودی فوج کو اس کی ٹریننگ دی تاکہ وہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکیں۔ کیونکہ خانہ کعبہ میں غیر مسلم کے داخلے پر پابندی ہے، اس لیے سعودی فوج فرینچ فوج کو اپنے ساتھ نہ لا سکی۔ چنانچہ نگاہ انتخاب پاک فوج پر پڑی۔ سعودی فرمانروا شاہ خالد نے 32 علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس طلب کیا اور خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا گیا اور درخواست کی گئی کہ پاکستان خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے اپنی فوج بھیجے۔ اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ پاک فوج تو سعودی حکومت کے کہنے سے پہلے ہی اس نیک کام کے لیے تیار تھی۔ چنانچہ SSG کے کمانڈوز پر مشتمل ایک دستہ تیار کیا گیا۔ اسے حرم پاک کی حفاظت کے لیے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ دوستو، جن دہشت گردوں پر قابو پانے میں سعودی فوج اور فرینچ فوج ناکام رہی، اس پر پاکستان فوج نے کیسے قابو پایا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جو بھی حرم کعبہ پر میلی نگاہ سے دیکھے گا، اس کا یہی حشر ہوگا، اور پاک فوج ہر وقت خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ دوستو، جب خانہ کعبہ پر حملے کی خبر پاکستان میں آئی تو اسلام آباد میں لوگوں نے امریکہ کے سفارت خانے پر حملہ کر دیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام امریکہ یا یہودیوں کی سازش ہے کہ خانہ کعبہ جیسی پاک اور مقدس جگہ پر دہشت گردوں کا داخلہ ہو گیا ہے۔ معاملات اتنے نازک تھے کہ کئی ملکوں کے درمیان اس بنا پر جنگ چھڑ سکتی تھی۔ اس وقت پاکستان سے ایک SSG کمانڈو کا دستہ وہاں پہنچا، جس کی قیادت ایک میجر کو دی گئی۔ جس وقت پاک فوج وہاں پہنچی، اس وقت اس محاصرے کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔
دوستوں پاک فوج کے کمانڈو کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے دشمن پر ایک دم سے حملہ کرتے ہیں تاکہ دشمن کو اسے سمجھنے کا موقع بھی نہ مل سکے، لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا نازک تھا کیونکہ یہ کئی ہزار لوگوں کی جان کا سوال تھا اور سب سے بڑھ کر حرم کعبہ کی حرمت کا سوال تھا۔ اگر یہاں پر ڈائریکٹ فائرنگ شروع ہوتی تو اس سے ان لوگوں کی جان کو خطرہ تھا اور سب سے بڑھ کر خانہ کعبہ کو خطرہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی کافی تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ پاک فوج نے تیزی سے کارروائی شروع کر دی۔ سب سے پہلے کیمروں کی مدد سے سارا جائزہ لیا گیا۔ پھر اچانک میجر کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے دستے کے تمام کمانڈوز کو بلایا اور خون پر حلف لیا کہ جو بھی ہو جائے کعبہ کو ان باغیوں سے بچا کر رہیں گے۔ اس کے بعد اس میجر نے اپنا رخ سعودی حکومت کی طرف کیا اور ان سے درخواست کی کہ مسجد کے صحن میں پانی چھوڑ دیا جائے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ یہ کس قسم کی منصوبہ بندی ہے کہ دہشت گردوں کو پانی کے ذریعے ختم کیا جائے، لیکن میجر نے اس پر بھی بحث نہ کی۔ اس حکومت سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ خانہ کعبہ کے صحن میں فوجیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتارنے کی اجازت دی جائے۔ دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ کعبہ کے پاس نو فلائی زون ہے، کوئی بھی چیز وہاں اوپر سے فلائی نہیں کر سکتی، لیکن کچھ دیر بعد سوچ بچار کے بعد شاہ خالد نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ دوستو اس کے بعد اصل ایکشن شروع ہوا۔ پاک فوج کے سپاہیوں کو کعبہ کے صحن میں اتارنا شروع کر دیا۔ اسی وقت میجر کے حکم سے اسی پانی میں بجلی چھوڑ دی گئی۔ اسی کارروائی کی وجہ سے دہشت گردوں کے شارپ شوٹر غیر فعال ہو گئے اور پاک فوج کے شارپ شوٹروں نے ان کو نشانہ بنا لیا۔ کچھ دیر میں پاک فوج کے کمانڈوز نے تمام دہشت گردوں پر قابو پا لیا اور محمد بن عبداللہ قحطانی جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح پاک فوج کی دلیری کی وجہ سے کعبہ کو کم سے کم نقصان